الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہماری پیارے بچوں، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں، اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سرحسان. آئیے سرحسان تلاوت قرآن پاک کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین. آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور حدیث پاک کو شامل کرتے ہیں، اور حدیث کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سردیان. آئیے سردیان حدیث پاک پڑھیے. آئیے پیارے بچوں حدیث پاک سنتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ پیارے بچوں، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسماء النبی کو شامل کرتے ہیں، اور اسماء النبی پڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سرزین. آئیے سرزین اسماء النبی پڑھائیے. پیارے بچوں، پچھلی اسمبلی میں ہم نے اسماء النبی کے 5 نام یاد کیے تھے، اور آج ہم اس کے آگے کے نام یاد کریں گے. کریم، حکیم، سید، سراج، کریم، حکیم، سید، سراج، کریم، حکیم، سید، سراج. کس کس کو یاد ہو گئے؟ چلیں سب مل کر ایک ساتھ سنا دیں. پیارے بچوں، سر زید نے آپ کو اسماء النبی یاد کروایا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آمنے سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سفیان. آئیے سر سفیان کلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے
ہنسا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب بھلا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سنت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے آمین. آئیے پیارے بچوں علمی اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے. سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے. اسکول ہو تو ایسا بات ہے دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. اسکول ہو تو ایسا ہے اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ پیارے بچوں کون سا یونٹ اسٹارٹ ہو گیا؟ جی تو پیارے بچوں پچھلی یونٹ میں ہم نے کچھ سواریوں کے نام عربی میں سیکھے تھے. آج ہم ان چیزوں کے نام عربی میں سیکھیں گے جنہیں ہم پہنتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں ٹوپی اپنے پہنی میں ابھی
کہ امامہ شریف بنتا ہی ٹوپی پر ہے. ٹوپی کو عربی میں کہتے ہیں قلن سواتن. کیا کہتے ہیں؟ قلن سواتن. جی کیا کہتے ہیں؟ جی ایک بار پھر بولے. قاف نقطوں والا ہے اور سین ہے سوات نہیں. قلن سواتن. قلن سواتن. قلن سواتن. ٹوپی کو عربی میں قلن سواتن کہتے ہیں. کس کس کو یاد ہو گیا؟ سارے بتا دیں. ٹوپی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی تو یہ تو یاد ہو گیا ہمیں. اب امامہ شریف جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے. تو پیارے بچوں امامے کو عربی میں کہتے ہیں عمامتن. کیا کہتے ہیں؟ عمامتن. امامے کو عربی میں کہتے ہیں عمامتن. جی ٹوپی کو کیا کہتے ہیں؟ اور عمامے کو؟ جی اب جو ہماری آج کی آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہوتے ہیں جو سر پہ رومال رکھ لیتے ہیں. دیکھا ہے؟ جی تو رومال کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رومال کو کہتے ہیں شماغن. کیا کہتے ہیں؟ شماغن. جی کیا کہتے ہیں رومال کو عربی میں؟ ٹوپی کو کیا کہتے ہیں؟ امامے کو اور رومال کو؟ کس کس کو یاد ہو گیا یہ تینوں الفاظ؟ جی آپ بتائیں. ٹوپی کو عربی میں قلن سواتن کہتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں؟ قلن سواتن. اب یہاں سے کوئی ایک بچہ بتا دے کہ امامے کو کیا کہتے ہیں. جی چلو آپ بول دو. عمامتن. جی کیا کہتے ہیں؟ عین پر زبر ہے عمامتن. چلیں اب آپ سارے مل کر بتا دیں کہ رومال کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی شین پر زیر ہے شماغن. ٹوپی کو عربی میں قلن سواتن کہتے ہیں. امامے کو عمامتن اور رومال کو شماغن. جی تو سب کو یاد ہو گیا؟ اب ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیں. تو پہلے بچوں ایکٹیویٹی میں ہوگا کچھ یوں کہ میں یہاں پر ان تینوں چیزوں کے نام عربی میں لکھوں گا اور آپ نے اس کے اردو میں نہیں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز کیا تھی ہماری؟ کیا بات ہے. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. اسکول ہو تو ایسا ہے. اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا. جی تو کون آئے گا جو اس کے اردو میں نہیں لکھے گا؟ جی آئیں. جی تو کیا نام ہے آپ کا؟ زین العابدین. جی زین بھائی یہ بتائیں قلن سواتن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قلن سواتن کو اردو میں ٹوپی کہتے ہیں. لکھ دیں. اسکول ہو تو ایسا ہے. اسکول ہو تو ایسا. جی جزاک اللہ. بیٹھیں. پیارے بچوں نے کیا لکھا ہے؟ لکھا صحیح ہے لیکن سمجھنے کے لیے آسان ہوگا. جی تو اب کون آئے گا؟ جی آئیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمدان. حمدان بھائی یہ بتائیں عمامتن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسکول ہو تو ایسا ہے. اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا. جی کیا لکھا ہے آپ نے؟ امامہ. امام ماں. صحیح ہے. یہ والی ہاتھ یہ تشریف رکھیں. جی تو اب کون آئے گا؟ چلیں آپ آئیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عکاشہ. کاشا بھائی یہ بتائیں شماغن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسکول ہو تو ایسا. کیا بات ہے. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. جی تشریف رکھیں. پیارے بچوں نے کیا لکھا ہے؟ قلن سواتن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اور ٹوپی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور رومال کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور امامے کو؟ جی تو پیارے بچوں آپ سب کو یاد ہو گیا. اب آپ سب کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اپنی کاپی پر اچھے انداز سے خوبصورت انداز سے ان ناموں کو عربی اور اردو دونوں میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं? जी बच्चों, कौन सा यूनिट स्टार्ट हो गया? तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। जी तो बच्चों, आप सब रेडी हैं हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए? तो चलिए हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम उस जगह से आगे बढ़ेंगे जहाँ से हमने पिछली क्लास पर छोड़ा था। हमने सुना था कि बादशाह रैयान बिन वलीद ने एक अजीब ख्वाब देखा था और मुल्क के तमाम आलिम, जादूगर और ख्वाबों की ताबीर बताने वाले उस ख्वाब की ताबीर ना बता सके। फिर वो कैदी जो पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में था, बादशाह के पास गया और कहा कि जेल में एक नबी अलैहिस्सलाम है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानते हैं। जब वो कैदी जेल में पहुंचा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा, ए यूसुफ, ए सिद्दीक, हमारे बादशाह ने ख्वाब देखा है। 7 मोटी गायें जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 सरसब्ज बालियां और 7 खुश्क बालियां हैं। बादशाह चाहता है कि आप उसकी ताबीर बताएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म से उस ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम 7 साल तक खेती बाड़ी करोगे, खेती बाड़ी बहुत अच्छी होगी, मगर उसके बाद 7 साल कहत पड़ेगा, यानी खाने पीने की चीजें कम हो जाएंगी। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन 7 सालों में जब फसल हो तो अनाज जमा कर लो ताकि कहत के वक्त तुम्हें परेशानी ना हो। थोड़ा सा अनाज बच जाएगा जो तुम बीज के लिए बचा लो ताकि उसके जरिए काश्त करो। जब बादशाह ने ये ताबीर सुनी तो बहुत मुतासिर हुआ, उसे यकीन आ गया कि ये ताबीर सच्ची है और यही मुस्तकबिल में होने वाला है। बादशाह ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ ताकि मैं खुद उनसे बात करूं, उनसे मिलूं और खुद उनसे इस ख्वाब की ताबीर सुनूं। जब बादशाह का ये पैगाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो आपने फरमाया, अपने बादशाह के पास वापस जाओ और उससे कहो कि मेरे केस की तहकीक यानी इन्वेस्टिगेट करे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा इसलिए फरमाया ताकि बादशाह को ये मालूम हो जाए कि आप पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो झूठा था और आप अलैहिस्सलाम बेगुनाह हैं। बादशाह ने फौरन ये हुक्म दिया कि इस केस की मुकम्मल तहकीक की जाए। सब लोगों को बुलाया गया और तहकीक हुई तो हकीकत साफ हो गई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेगुनाह थे। जुलेखा जो अजीज मिस्र की बीवी थी, उसने बादशाह के सामने खुद एतराफ़ यानी कन्फेस किया कि गलती मेरी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक और सच्चे हैं, उसने अपनी गलती पर तौबा कर ली थी। लिहाजा हमें भी बच्चों उनका नाम एहतराम से लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने तौबा की और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी। जब बादशाह को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म, आपके अच्छे इखलाक और सब्र के बारे में पता चला तो उसके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट पैदा हुई। बादशाह ने कहा कि हज़रत यूसुफ को मेरे पास ले आओ। बादशाह ने आपके इस्तकबाल के लिए ख़ास इंतज़ाम किया और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज़्ज़त और एहतराम के साथ बादशाह के दरबार में तशरीफ़ ले आए। देखा बच्चों, अल्लाह पाक ने अपने नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से निकाल कर कैसी इज्जत अता फरमाई। जो शख्स सब्र करता है और सच बोलता है, अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता। तो बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, हमारा कौन सा यूनिट स्टार्ट हो चुका है? तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। तो आप सब रेडी हैं अखलाकियात के बारे में पढ़ने के लिए? स्टूडेंट्स, आज हम एथिक्स का एक नया लेसन पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है जल्दबाजी करना। क्या है आज का टॉपिक? आज हम एक ऐसी बुरी आदत के बारे में बात करेंगे जो अक्सर बच्चों में नज़र आती है। किस में नज़र आती है? बच्चों में। और अगर उसे ना रोका जाए तो ये बहुत सारी गलतियों का सबब बन जाती है। वो आदत है कामों में जल्दबाजी करना। क्या करना? जल्दबाजी।
بہت سے بچے کاموں میں بے صبری کرتے ہیں، صبر سے کام نہیں لیتے، جیسے بات کو پورا ہونے سے پہلے ہی اس کا جواب دے دیتے ہیں اور یوں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ جب ٹیچر سمجھا رہے ہوں اور بچہ جلدی میں کاپی کھول کر لکھنا شروع کر دے تو اکثر غلط لفظ یا غلط سوال لکھ لیتا ہے، اس کی وجہ جلد بازی ہے۔ اسی طرح اسکول کی کینٹین میں لائن لگتی ہے اور کچھ بچے آگے جانے کی جلدی میں دھکا دینے لگتے ہیں تو کبھی کوئی گر جاتا ہے اور جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ اگر صبر سے اپنی باری کا انتظار کریں تو یہ سب نہ ہو، یہ سب بھی جلد بازی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر میں بھی جب والدین کوئی بات سمجھا رہے ہوں اور بچہ درمیان میں جلدی سے جواب دے دے تو بات پوری نہیں سمجھ پاتا اور بعد میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ بچوں، جو انسان سکون کے ساتھ ٹھہر کر کام کرتا ہے اس کی کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جبکہ جلد بازی کی وجہ سے اکثر کام بگڑ جاتے ہیں اور انسان بعض اوقات ترقی نہیں کر پاتا۔ تو بچوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں کسی کام میں جلد بازی نہیں کرنی، کچھ کام تو ایسے ہیں جنہیں جلدی کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ اذان ہو جائے تو اب نماز پڑھنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ جلدی جلدی نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ کس کی تیاری کرنی چاہیے؟ اسی طرح والدین یا ٹیچرز بلائیں تو فوراً جلدی سے جانا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح نیک کام کرنے کا موقع ملے تو دیر یا سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ کوشش کریں کہ جلدی جلدی نیک کام کر لیں۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے یونٹ میں ہم ایتھکس کا ایک نیا لیسن پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔